بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سو اے حقیقت منتظر، اے او لانگ اویٹڈ ریالٹی، دی ایبسلیوٹ ریالٹی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے یہ بات کہ ہم جو انسان ہیں نا، سارے جو بھی ایک کریٹر پہ، ایک خالق پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور موجود ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ سب کے اندر یہ ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اقبال جیسے، کہ ان کے ایک ایک سانس میں ہزار دفعہ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم لوگ جو ہے نا، وہ کاش میں رب کی ذات کو دیکھ سکوں نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جو ہماری انٹلیکٹ ہے، جو ہماری عقل ہے نا، اس سے ہم اگر رب کی ذات کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو ہمیں جو یہ جو ایبسولوٹ ریالٹی ہے نا، حقیقت جو ہے، یہ ہمیں لیئرز کی فارم میں نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، ہم انسان کولیکٹیولی جو ہیں مل کے ایک لیئر کو پرتتے ہیں، اس کو جانتے ہیں تو ایک آگے اور لیئر نکل آتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں تو ایک اور لیئر آگے نکل آئے گی، پھر ایک اور لیئر نکل آئے گی۔ تو انٹلیکٹ کے ذریعے سے ہم کبھی بھی رب کی ذات تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اقبال کا یہ شعر ہے نا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ تو عقل کے تھرو جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آ جاتا ہے دل۔ تو اب یہ کہ اگر ہم دل والے بن جائیں، دل کی دنیا میں رہنا شروع کر دیں اور دل کے تھرو ہم اپنے اس کا دنیا کو دیکھیں، اپنے ریلیشن شپس، اپنی ہر چیز جو ہے وہ دل کے ماتحت ہو جائیں، عقل کے ماتحت نہ رہیں، تو پھر بھی جو ہے نا وہ پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس سے آگے مطلب کیا ہے؟ یہ ہر کوئی کہے گا کہ اللہ کی ذات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن جو انسان مطلب ہے اس کے اندر یہ خواہش رہتی ہے، چونکہ ہمارے اندر محسوس کرنے کے علاوہ ہمارے اندر ٹچ کی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے سینس، ایک ہمارے اندر ایک سائٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ تو وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب میں اس سائٹ کا کیا کروں جو میری یہ ہے، چونکہ یہ تو دیکھنا چاہتی ہے، چونکہ ہم دیکھ کے ہی چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو اور پھر ہمیں محسوس ٹھیک ہے، لیکن محسوس کے ساتھ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ٹچ کریں اینڈ دین اس کو فیل کریں، ان کی پریزنس کو۔ تو وہ جو ہے وہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک ایک سانس میں سے ہزار دفعہ یہ بات کبھی کبھی نکلتی ہے کہ کیسی ہوگی رب کی ذات جس نے یہ ساری دنیا اور یہ ساری کائنات بنائی ہے نا باہر۔ وہ بہت سی کائنات ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کائنات یہ ہے جس میں ہمیں، پھر ہماری ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جس نے یہ سارا بیلنس ان میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے ہمیں یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے، جو ہماری اوزون لیئر ہے ایک، کس طرح سے ہمیں ہم پروٹیکٹڈ ہیں، ہم ایک گلوب کے اندر بند ہیں سارے انسان، لیکن ہم پروٹیکٹڈ بھی ہیں، حالانکہ دنیا چھوٹی سی چیز ہے اور اتنے بڑے بڑے اور کتنے بلینز اور جو چیزیں ہیں وہ ہمارے آگے پیچھے چکر لگا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ، پھر اور بڑے بڑے ستارے ہیں اور ان کے سیارے ہیں، تو کتنا یہ مطلب بڑی سٹرکچر ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے جو زمین کے ایٹماسفیئر کو بریک کر کے اندر آ سکے، ہمیں ڈرا سکے، ہمیں زندگی کو متاثر کر سکے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو یہ جس نے یہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے نا، وہ خود کیسا ہوگا؟ یہ تڑپ جو ہے نا انسانوں کے اندر رہتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب اقبال جو ہے نا وہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، ہماری سوسائٹی کے بارے میں، کہ ان سمپل ورڈز یہ کہ جو بھی ہم نے اپنی سوسائٹی میں عزت کی ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے نا،
جو عزت کے معیار ہیں ہمارے ہاں، یعنی کہ جو لوگ قابل عزت ہیں، جن کو ہم عزت دیتے ہیں، اور جو ہم نے معیار سیٹ کیے ہوئے ہیں ہم سب لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگوں کے نا کچھ ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے اکارڈنگلی کسی کو عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور یہ آنر، دیٹس واٹ وی کال آنر. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جو عزت کے معیار ہیں نا، اور یہ جو قابل عزت لوگ ہیں نا، جب ہم ان عزت کے معیاروں کو توڑنا شروع ہو جائیں گے، یہ جو سٹرکچر ہم نے گلاس کی ایک بنائی ہوئی ہے نا، خوبصورت سی عزت والی، تو اگر ہم اس کو توڑنا شروع ہو جائیں تو جتنا ہم اس کو توڑ سکتے ہیں نا، اتنی ہی ہماری قدر جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں بڑی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو عزت کے معیار ہماری سوسائٹی نے بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے اندر سے وہ سارے معیار ایک ایک کر کے ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اللہ جو ہے نا وہ ہماری عزت بڑھا دے گا ان ریئل سینس. اوکے، چونکہ ہمارے عزت کے معیار جو ہے وہ قرآن میں ڈیفائنڈ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے وہاں سے آتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ کہ ہم اس معیار کی طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہماری سوسائٹی اس پہ یقین نہیں رکھتی، اس پہ ایمان نہیں لے کے آئی. ابھی ہماری عزت کے معیار ہو رہے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنی ذات میں سے ایٹ لیسٹ ان معیاروں کو ختم کر دیں، اس سٹرکچر کو، گلاس کی سٹرکچر کو بریک کر دیں. پھر جو ہے نا ہمیں عزت ملے گی انشاءاللہ. اچھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی تو اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو مطلب آسان شعر ہے، لیکن اچھا اب جب میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں نا تو میرے ذہن میں کچھ پکچرز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. بیسیکلی میری جو اپنی زندگی ہے نا اس کی ایک سٹوری میرے پیچھے چل رہی ہے. تو میں اپنے آپ کو اس ساری سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں اس کو بتا نہیں سکتا، اٹ کین ناٹ بی ایکسپلین، لیکن یہ کہ انسان جو ہے نا وہ، اور آپ اس کو اپنی زندگی میں سوچیں، آپ جب شعر یہ سن رہے ہو یا پڑھ رہے ہو تو اس کو اپنے سے ریلیٹ کریں کہ آپ کی ایک سٹوری چلی پیچھے سے، تو ہم کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ ٹریپ ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں، ٹھیک ہے، بھاگتے ہیں سکون کے لیے مختلف چیزوں کی طرف، مختلف بہت سے جو بھی سکون کی بھی ڈیفینیشنز ہم نے بنائی ہیں کہ مجھے یہاں سکون ملتا ہے، مجھے اس چیز میں سکون ملتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ سارا کرنے کے بعد پھر مطلب کہیں بھی لیکن سکون نہیں ہے، کہیں نہیں ہوتا. تو ایٹ دی اینڈ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، ان کی رحمت ہے. جب وہ ایک دفعہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ سے کہ کم بیک ٹو می اینڈ دین یو ٹرائی ٹو کنیکٹ ود ہم، تو پھر جب اس کی جب رحمت ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو سکون ملتا ہے نا اس کا کوئی پیرالل نہیں ہے اس دنیا میں. کوئی بھی، سب کو ملا کے ایک کاکٹیل بنا لو اور کہو کہ یہ رب کی رحمت کے پیرالل ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں، اس کے کوئی برابری ہی نہیں ہے ان دونوں کی. جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اقبال کہتے ہیں کہ میری جیسے کی سٹوری ہم سب لوگوں کی، اقبال کی تو نہیں ہوگی. تو یہ کہ جب ہم سجدہ زمین پہ سر رکھ دیا، سجدے میں گئے تو کتنی دیر لگتی ہے سجدے میں؟ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ جتنے بھی دیر لگتی ہے. تو اس سیکنڈز کو اگر ہم بریک کریں انسٹنٹس کے اندر، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو چھوٹے سے فریکشنز میں اور سیپریٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ انسٹنٹس میں لیٹ سے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں، تو وہ جو سارے انسٹنٹ ہے نا بیسیکلی اس کے اندر ہمارے پاس کچھ تصویریں ہوتی ہیں. ہم نے اپنا سجدہ تو وہاں کا رکھا ہوتا ہے، اپنا سر تو رکھا ہوتا ہے سجدے والی جگہ پہ، لیکن ہر انسٹنٹ کے اندر نا ایک تصویر ہے جو ہمارے آگے چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر ایک ہم نے یا تو تصویریں ایسے آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں ان انسٹنٹس میں، یا پھر ایک مووی چل رہی ہوتی ہے ہماری، کوئی بھی کسی بھی ہماری کوئی ضرورت، ہماری کوئی خواہش، ہماری کوئی کچھ بھی جس کو ہم پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت بے چین ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مووی، چھوٹا سا کلپ جو ہے نا وہ اس وقت چلتا ہے ان چند سیکنڈز میں جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں.
تو اقبال کہتے ہیں کہ جو یا میں بھی جب تھا میں نے بھی یہی کیا، تو وہی مووی چل رہی تھی اور امیجز پکچر ہو رہے تھے، امیجز فلیش ہو رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے زمین میں سے یہ صدا آئی کہ مطلب دوسرے انسانوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ تو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو جو ہے وہ ان تصویروں اور اس مووی کی پریزنس میں تو کینلی ان کو واچ کر رہا ہے، تو تمہارا کیا نماز سے لینا دینا؟ تم دنیا کو فول بنا سکتی ہو کہ دیکھو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میرے جیسا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اب تم جو چیزیں اصل جن کو ریالٹی کا پتہ ہے، ہم انسان جو ہے وہ مطلب نہیں نا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے کسی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور نظام ہے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لکھنے والے ہیں کہ جو لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا تھا، تو ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ اس وقت تم نے ایک مووی چلائی ہوئی تھی اپنی، تم اپنی ان تصویروں اور اس امیجز کی پرستش میں تھے، تم ان کو دیکھ رہے تھے، تم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے، نہ ان کو سوچ رہے تھے۔ تو اچھا، اس غزل کے کچھ اور بھی شعر ہیں، لیکن نہ اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، پارٹ 2 آلریڈی لمبی ہو گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔